کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ استعفا دے کر گھر آ جانا چاہیے یا ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہنا چاہیے؟ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے۔ جو لوگ تمہاری رکھوالی کر رہے ہیں وہ بھی آئے روز کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہو، عمران جانے اور تم جانے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی کشمکش مسلسل جاری ہے۔ کل مردان میں پی ڈی ایم نے ایک ریلی نکالی اور اس میں تمام قائدین نے ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو، وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں کو للکارا۔ آج سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور گڑھی خدا بخش میں جو ان کا 27 کو جلسہ ہونے جا رہا ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے، اس میں ان کو دعوت دی گئی ہے۔ تاہم پی ڈی ایم کے اندر سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس پروسیس سے باہر نہیں رہنا چاہیے تاکہ جو سینٹ کے اندر ان کی سیٹیں ہیں، سندھ میں ان کی حکومت ہے، اسمبلی کو بھی وہ توڑنا نہیں چاہتے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کوشش یہ ہے کہ میکسیمم اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے تو میکسیمم سیٹیں جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں، جس کے اوپر پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو ہے نیب کے مقدمات جاری ہیں۔ حالیہ جو عدالت میں پیش ہوئے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے حکومت سے یہ شکایت کی، یعنی عدالت سے حکومت کے حوالے سے شکایت کی کہ چونکہ وہ بیمار ہیں شدید اور جو بورڈ بھی تشکیل دیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے وہ ان کی بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتا یا ان کو مددگار ان کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا، لہٰذا کوئی ایسا بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے، ایسے ڈاکٹرز کو نامینیٹ کیا جانا چاہیے جس سے کہ ان کی بیماری میں ان کو ہیلپ ملے۔ ان تمام ایشوز سمیت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر برائے جیل خانہ جات جناب فیاض الحسن چوہان صاحب۔ چوہان صاحب، سب سے پہلے میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہی آپ سے سوال کروں گا، چونکہ آپ کی وزارت ہے، پھر ہم باقی معاملات کے اوپر بھی آتے ہیں کہ ان کو کیوں یہ شکایت ہے کہ جو بورڈ آپ نے تشکیل دیا تھا ان کی میڈیکل چیک اپ کے حوالے سے اس سے مطمئن نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 20 اکتوبر کو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں آئے اور 22 اکتوبر کو پنجاب حکومت نے ایک 6 رکنی بورڈ بڑے سینئر ڈاکٹرز کے ان کے لیے بنا دیا تھا، اور اس 6 رکنی بورڈ نے پھر ان کے 3 دفعہ مختلف ٹیسٹ، جس میں ایکس ریز ہیں، جس میں سی ٹی اسکین ہے، جس میں ایم آر آئیز ہیں، جس میں بلڈ ٹیسٹ ہیں، وہ تقریباً 7 نومبر کو، 10 نومبر کو اور 16 نومبر کو ان کے سارے ٹیسٹ ہوئے۔ ان ٹیسٹوں کی روشنی میں پھر ایک اور بورڈ بنایا گیا۔ وہ بورڈ 4 رکنی تمام کے تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، آرتھوپیڈک کے، پیتھولوجسٹ ہیں، نیورو سرجن ہے، اور اس میں سارے شامل۔ وہ 4 رکنی ڈاکٹروں کا جب وفد پرسوں ترسوں 21 تاریخ کو جب ان کے پاس گیا ان کی جناب میڈیکیشن کے لیے اور ان کی ہاسپٹیلٹی کے لیے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میری مرضی کے 4 ڈاکٹر اس میں شامل کرو، 4 پرائیویٹ، 2 اتفاق ہاسپٹل کے ان کے ذاتی ہسپتال کے جو تھے، اور ایک ان کی اپنی بہو ہے جو ڈاکٹر ہیں، کہ ان کو شامل کرو۔ اب رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جو ہے وہ سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور سارے کے سارے ہم نے ہائیلی کوالیفائڈ شامل کیے تھے۔ 8 دسمبر کو ان کی پیشی تھی تو انہوں نے کمر درد کا جو ہے وہ بہانہ بنایا۔ 9 دسمبر سے لے کے آج تک ڈیلی ایک ڈاکٹر اور ایک ٹیکنیشین آتا ہے جو ان کی 2 گھنٹے جو ہے وہ مساج کر کے ان کی فزیوتھراپی کر کے جاتا ہے۔ اب ان کی پیشی تھی پرسوں، تو انہوں نے جناب کینسر کا جناب ایک رونا رویا، حالانکہ کینسر کا علاج یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اب صرف ڈاکٹرز میڈیسنز ان کو دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے اب طے کیا ہے کہ آئندہ 1-2 دنوں کے اندر ایک نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا جس میں ان کا کینسر کا بھی جو ہے وہ پیشنٹ شامل ہو جائے گا۔ لیکن ایک دلچسپ بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ہر پیشی میں اپنی
کرپشن کا، بددیانتی کا، ٹکے ماری کا، پیداگیری کا، نوسر بازی کا، ٹیٹیز کا، منی لانڈرنگ کا کوئی حساب کتاب نہیں دیتے. کوئی نہ کوئی بیماری کا رونا روتے ہیں، اس کے بعد روپیہ آنا دھیلا اور پائی وہ ایک غزل نامراد سناتے ہیں اور جناب واپس چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وزیر جیل خانہ جات کی حیثیت سے بڑے دعوے سے اور بڑے اعتماد سے آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جیل کے اندر بی کلاس کی جو کیٹیگری اور جو فیسلٹی ہوتی ہے اس سے شاید کوئی ایک زیادہ ہی ان کو مل رہی ہوگی، کم نہیں مل رہی. چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی مرضی اور منشا کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کیوں حکومت نہیں دینا چاہتی ہے؟ دیکھیں وحید صاحب، ایک قانونی اور آئینی چیزیں ہوتی ہیں. اب ایک ہائی پروفائل نیب کا جناب آپ کا ملزم ہے اور وہ ایک نہیں دو نہیں، وہ کئی بیماریوں کا شکار ہے. اب ہم پرائیویٹ ڈاکٹرز اور وہ بھی ان کی مرضی کے ان کے ذاتی جو ملازم ہیں ان کا بورڈ بنا کے کیا ہم ایک جینون کو رزلٹ لے سکتے ہیں؟ آگے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے نا وہ بیسیوں قسم کی کنسپائریسی تھیوریز جو ہے نا وہ چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ وہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھے یا کیا تھا یا فریب تھا یا فراڈ تھا. تو آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں یہ باہر نہ نکل جائیں؟ عدالتوں کو، اسپتالوں کو چونا لگا. نہیں یہ ڈر نہیں ہے. دیکھیں رولز ہے نا، رولز کے مطابق سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں اور اگلی دفعہ ہم کینسر کا بھی جناب انشاءاللہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے نا کسی سرکاری ہسپتال کا ہم اس کو شامل کر دیں گے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے پکچر ساری کلیئر کر دی کہ کینسر کا مرض ان کا علاج ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اب صرف دوائیاں لینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ملائن کرنا تھا حکومت کو، وہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب اگلی پیشی میں دیکھتے ہیں اس پہ کون سی بیماری نکالتے ہیں. چلیں تھوڑی سی جیلوں کے حوالے سے کرونا کی جو صورتحال ہے، کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جیلوں میں بھی کرونا جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کی وزارت اور آپ جو ہے وہ کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال جیلوں کے حوالے سے کوئی ایسی خبر نہیں ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جیلوں کے اندر جتنی اویلیبل فیسلٹیز ہیں، جتنے اویلیبل پریمیسز ہیں، جو اویلیبل ماحول اور حالات ہیں. آگے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری پنجاب کے اندر جیلوں میں اگر کیپیسٹی جو ہے وہ 50 بندوں کی ہے تو وہاں پہ 100 بندے ہیں. اور پچھلے 10 سال جو ان کے دو دفعہ حکومت رہی ہے تو میرا خیال ہے شاید ان کو اب احساس ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے جیلوں کے لیے اور قیدیوں کے لیے شاید کچھ ٹکے آنے کا کام بھی نہیں پراپر کیا. اب ہم نے اے ڈی پی کے اندر جو ہے نا کوئی 3-4 نئی جیلیں اور پرانی جیلوں کے اندر نئی بلڈنگز ہم تعمیر کرنا لگے ہیں عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے اندر اور پنجاب حکومت. تو جو اویلیبل ہمارے پاس پرائمیسز ہے اس کے اندر پوری کوشش ہے کہ ہم قیدیوں کو جو ہے نا کرونا وبا سے جو ہے وہ بچا کے رکھیں اور ابھی تک کامیاب بھی ہیں. ایک اور جیلوں کے حوالے سے چھوٹا سا سوال کوئکلی پوچھ لوں گا کہ وہاں پہ جو اکثر یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جیلوں کے اندر منشیات اور اس طرح کی جو چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، تو آپ چونکہ اس وقت جیلوں کے وزیر ہیں تو آپ اس طرح کی جو چیزیں پورے پنجاب کے اندر پہلے ماضی میں ہوتی رہی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو ریفارمز آپ لا رہے ہیں؟ دیکھیں میں وحید صاحب مجھے 1.5 مہینہ ہوا ہے. میں نے وہ اس 1.5 مہینے کے اندر میں نے پنجاب کی سب سے بڑی جیل کے سب سے مضبوط ترین ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو ملک اکرم کو میں نے سسپینڈ کروایا اڈیالہ جیل سے، کہ جو وہاں کا ایک بہت بڑا ڈان تھا اور اس کی بہت سی اس کے متعلق شکایات تھیں، کرپشن کی بھی باقی بھی. میں نے یہاں آ کے کلیئر کٹ اپنے آئی جی صاحب کو بھی، ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی، تمام ڈی آئی جیز کو بھی یہ میسج دے دیا ہے کہ ایک منشیات فروشی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا جیلوں کے اندر. دوسرا مافیائزم نہیں کروں گا. تیسرا ڈان گیری، جو ہمارے کرمنلز جو ایلیٹ کلاس کے جو ہے وہ بدماش لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا وہاں پہ ایک بدماشی والا ماحول. چوتھا قیدیوں کے ساتھ ان ہیومن ایٹیچیوڈ برداشت نہیں ہوگا. اس ان ہیومن ایٹیچیوڈ کے اندر ان کے ساتھ رشوت ستانی کہہ لو، ان کے ساتھ لوٹ مار کہہ لو، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کہہ لو، ان کے ساتھ کوئی بھی آپ ایسی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس 1.5 مہینے کے اندر آپ جیلوں کے اندر چلے جائیں، خصوصاً اڈیالہ جیل جو سب سے بڑی جیل ہے. آپ قیدیوں سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ کتنا مینجمنٹ کے اندر، انتظامیہ کے اندر خوف و ہراس ہے. چوہان صاحب جو پنڈی کے 4-5 جیلیں وزٹ کر چکا ہوں. جی، آپ کے جو پنڈی کے اندر بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں، آپ کی کابینہ کے اندر بھی ہیں، وہ نام میں نہیں لینا چاہتا،
ان لوگوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان جیلوں کے اوپر، تو آپ اس انفلوئنس کو کیسے ریزسٹ کریں گے؟ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا انفلوئنس نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ میں نے تو یہ چیز طے کی ہوئی ہے کہ میں نے قیدیوں کو، عام قیدیوں کی زندگیوں کو سکون دینا ہے. اب مجھے شکایت آئی کہ جیلوں کی جو کنٹین ہے، ان کنٹینوں سے جو اندر سامان جاتا ہے، وہاں پہ جو چیز 50 روپے کی مارکیٹ کے اندر ہے، کنٹین سے 100 روپے کی مل رہی ہے، جو 100 روپے کی ہے وہ 200 کی مل رہی ہے. میں نے سختی سے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے. میں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈی آئی جی کو بھی میں نے راولپنڈی ریجن کے وہ پراپر چٹ دی ہے، کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، میرے تک سب کی رسائی ہے، سب کی، عام سے عام بندے کی بھی. اور میں نے کیمپ جیل لاہور، میں نے وہاں پر آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کی موجودگی میں اور قیدی سامنے بیٹھے تھے 12 ربیع الاول کے فنکشن میں، میں نے اوپنلی یہ میسج دیا تھا کہ پورے پنجاب کے اندر قیدیوں کا جتنے لواحقین کہہ لیں یا ان کے بزرگ کہہ لیں یا ان کے بیوی بچے بہن بھائی، اور قیدیوں کو بھی اس بات کا میری طرف سے جناب پیغام ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مس بہیو ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ان ہیومن ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ڈائریکٹ میرے دفتر اور میرے سے رابطہ کریں. اور لوگ ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 6 7 8 ماہ کے اندر آپ کو کافی تبدیلی نظر آئے گی جو ہے وہ جیل خانہ جات کے اندر. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے. گفتگو ہو رہی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب سے، آپ پنجاب کے وزیر برائے جیل خانہ جات ہیں. بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چوہان صاحب، کل مردان میں مریم صاحبہ جب خطاب کر رہی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جب 480 اور 490 کے قریب استعفے جب چلے جائیں گے تو یہ کس طرح سے ضمنی انتخابات کر سکتے ہیں اور ہم اپنے استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے. حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا اس کی اسٹریٹجی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ 3 افراد ہیں. ایک ہے مولوی بے روزگار، 2 بچے ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک بچہ کھچا ہے. 3 افراد ہیں جن کو اس وقت جناب بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے، جن کو ہیجان انگیزی کا شکار ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے نا کوئی ابال لانے کے لیے، پاکستان کی سیاست کی جو کڑی ہے اس کے اندر ابال لانے کے لیے. لیکن بچہ اور بچہ کھچا، ان دونوں کا تو ٹھپ دیا جناب کھاتا بھی، اور ان کے معاملات بھی آج سے 2 دن پہلے ان کے بڑوں نے. بلاول زرداری اور شہباز شریف صاحب کی 15 تاریخ کو ملاقات ہوئی کوٹ لکھپت جیل میں. میں 2 دفعہ یہ بات بریک کر چکا ہوں پریس کانفرنس کر کے کہ اس کے اندر دونوں کی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہم نون لیگ اور میم لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی جو لیگ ہے، ہم نے اس کے اشاروں پہ نہیں چلنا. شین لیگ اور زرداری لیگ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گی اور ان کی مرضی یہ ہے کہ استعفے نہیں دینے. اس کے اوپر ان کی کمٹمنٹ ہوئی. 15 سے لے کے آج 24 تاریخ ہے، 8 دنوں کے اندر سارے اثرات آ گئے کہ اب دیکھیں پچھلے 3 دنوں سے یہ کہتے ہیں کہ اب جناب اسمبلی الیکشن بھی لڑیں گے، اب ہم جناب سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے، اب ہم اپریل کے اندر دیکھیں گے کوئی دھرنا یا لانگ مارچ دیں. تو جناب انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ سسٹم چلنا ہے. مولانا شیرانی صاحب، مولانا شجاع الملک صاحب، مولانا نصیب کی گل صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب یہ بات برملا کہہ چکے ہیں کہ 5 سال یہ والے بھی عمران خان صاحب نے پورے کرنے ہیں اور اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے ہیں. کیونکہ یہ تو سارے مجرم ہیں، یہ تو سارے سر کے ایک ایک بال سے لے کے پاؤں کے ایک ایک ناخن تک، یہ تو ٹی ٹیز اور کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ایسے ایسے کیسز کے اندر انوالو ہیں یہ سارے. یہ تو ملک کا کوئی وزیر اعظم اور صدر بننے کے قابل ہی نہیں ہے. اب یہ تو بن ہی نہیں سکتے. عدالتیں کیا منہ دکھائیں گی اگر ان کو آپ دوبارہ اقتدار کے اندر لے کر آتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بڑے اچھے طریقے سے، پی ٹی آئی کی حکومت اور وزیر اعظم صاحب ملک کے حالات کو چلا رہے ہیں اور ایک لیجٹیمیٹ حکومت کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں. تو کیوں جناب اس حکومت کو جناب ہلایا جائے؟ اگر یہ کرپٹ اور بددیانت لوگ 5 سال پورے کر سکتے ہیں، یہ نواز شریف صاحب جیسا آئٹم جو ہے نا وہ 5 سال پورے کر سکتا ہے، اس کی حکومت، اس کی پارٹی، زرداری صاحب کی پارٹی 5 سال پورے کر سکتی ہے، تو بھائی پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کیوں نہیں 5 سال پورے کرے گی؟ اور ضرور پورے کرے گی. تو استعفے انہوں نے کوئی نہیں دینے، آپ بے غم رہیں. اچھا چوہان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو گئی ہے گورنمنٹ، ان سے انڈر آرٹیکل 186 کے تحت جو جوڈیشل ایک کنسلٹیشن ہوتی ہے کسی بھی قانون کے حوالے سے،
تو پی ٹی آئی کو اپنا خطرہ ہے کہ ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ سینٹ میں کہیں جا کے اپوزیشن کو ووٹ نہ دے دیں. خدا کا واسطہ ہے یار. میں آپ کو بتاؤں اس وقت کم از کم 50 ایم پی اے پنجاب اسمبلی کے اندر اور 50 ایم این اے اور سینیٹر. میں پچھلے کئی ماہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, وہ نون لیگ کی قیادت سے اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے جو ہے وہ متنفر ہے, وہ اپنی اپنی قیادتوں سے متنفر ہے. اب ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں, لیکن پچھلے 2.25 سالوں میں نیب نے آزادانہ ایک اپنا رول پلے کرتے ہوئے جو ان کا کٹا چھٹا کھولا ہے آل شریف اور آل زرداری کا, ان کی کرپشنز, ان کے پاپڑ والے, ان کے فلودے والے, ان کے ریڑھی والے, ان کے چھابڑی والے, ان کے بیوی بچوں, ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ سے جناب کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں روپے نکلنا, پھر ان کی ساری 2 نمبریاں چکر بازیاں, پھر بیگم صفدر اعوان کی اور اس سائیں کیپٹن صفدر کی ان کی جناب بونگیاں, اور پھر ریاست کے خلاف ان کی سازشیں, پھر پچھلے 7-8 ماہ سے جو سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب نے مودی کا بیانیہ اور اجیت دیول کا بیانیہ, بی جے پی کا بیانیہ پاکستان کے خلاف جو ہے اس کو اون کیا ہے, اس کی جناب انٹرپرینورشپ لی ہے, اس کے بعد سے یہ سارے متنفر ہیں ان کے جناب ایم این اے, ایم پی اے, سینٹر. تو ان کو اپنوں کی فکر ہے. باقی جہاں تک سینٹ کا شو آف ہینڈ ہے, یہ ابھی کا سٹینس تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی تو پچھلے کئی سالوں سے, پچھلی حکومت میں بھی اور اس سے پچھلے بھی اس بات کے حق میں تھی عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی بھی, کہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے, کیونکہ کروڑوں روپے کی کرپشن, اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے اس میں, خرید و فروخت ہوتی ہے. تو یہ کوئی ابھی کا موقف تو نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک لیگل طریقہ ہے, اس سے کنسلٹ کیا ہے, وہ جو کوئی فیصلہ آئے گا اس کے مطابق چیز چل جائے گی. چوہان صاحب, یہ امپریشن ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ شروع دن سے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو نیب ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, اور وہ گھٹ جوڑ کی جو بات کرتے ہیں, اور یہ جو جن کے ایم پی ایز, ایم این ایز کی آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ کیا نیب کے خوف کی وجہ سے حکومت کا ساتھ دینا چاہتی ہے, جس قسم کا رویہ ہے نیب کا؟ دیکھیں, میں نے وہی صاحب آپ کے سامنے رکھا کہ جو پچھلے 2.25 پہلے نیب تھا ان کے گھر کی باندھی اور لونڈی, پہلے نیب تھی چودھری قمر الزمان کی, جو سپریم کورٹ کے اندر پورے بینچ کے سامنے کھڑے ہو کے صاف سپریم کورٹ کے سامنے بغاوت کرتا تھا کہ میں آل شریف کے خلاف کسی قسم کا کوئی ریفرنس کے خلاف جناب فیصلہ یا کوئی جناب اپیل دائر نہیں کروں گا حدیبیہ پیپر مل کی. صاف انکار, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اس پیشی میں, وہ تو ان کے گھر کا ملازم تھا. اب یہ والی جو آپ کی جناب نیب ہے بنائی انہوں نے ہے, بنائی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کے دونوں آل شریف اور آل زرداری کے گھر کے ملازم ہیں ذاتی, ان کی کنسلٹیشن اور پیچھے ان کے آقاؤں نواز شریف اور آصف زرداری کی مرضی اور منشا سے بنی ہے. لیکن جب ہماری حکومت آئی ہم نے اس کے اوپر سے پابندیاں ہٹا دی, جو اس کا آزادانہ آئینی قانونی رول ہے, ہم نے اس کو پورا رول ادا کرنے کی آزادی دی تو اس نے ان کی کرپشن, بددیانتی, میگا سکینڈلز جو پچھلے کئی سالوں سے دبے ہوئے تھے اور جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے, ہم نے تو شاید ایک آدھ بھی ابھی پراپر جو کو کیس نہیں بنا, یہ وہی پرانے کیسز ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. لیکن اپوزیشن اوپر انویسٹیگیشن شروع کی, جی اپوزیشن جب یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو شوگر سکیم تھا, آٹا سکیم تھا, بی آر ٹی ہے, بلین ٹری ہے, اس کے اور اس سمیت کئی دوسرے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر نیب جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے, مطلب کیسز ضرور وہاں پہ موجود ہوں گے یا انکوائریز کریں گے, لیکن جس طرح سے اپوزیشن کو وہ کہتے ہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک پلان طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہیں ایسی چیز نہیں ہے, سارے کیسز چل رہے ہیں نا نیب کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. وہ میں اکثر ایک اپنا فکرہ کہتا ہوں کہ نیب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا, احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا. وہ بالکل وہ سب میں بٹا ہے, سارے جناب سارے کیسز وہ چلا رہے ہیں, لیکن ان کی جو چتر چلاکیاں ہیں اور ان کی جو مارا ماریاں ہیں, ان بیتاج بادشاہوں کی, کرپشن اور بددیانتی کے بیتاج بادشاہوں کی, انہوں نے جو انی مچائی رکھی ہے پچھلے 35 سال 40 سال اس پاکستان کی سیاست میں, اور جو 10 سال کے انہوں نے میثاق جمہوریت, راجا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا جو سسٹم تھا, اس کے تحت جو اس ملک کی سیاست کا اور معیشت کا خصوصاً خزانے کا جو جنازہ نکالا تھا, تو اس کے بعد ان کے کارنامے اتنے ہیں کہ ان کے خلاف نیب کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. نیب ایک کیس ان کا پکڑ کے جائے وہ تھوڑا سا سانس لینے کی کوشش کرتی ہے, دوسرا اس میں تھوڑا سا سانس لیتی ہے, تیسرا اس سے لیتی ہے, چوتھا, ان کے تو کیسز ہی ختم نہیں ہوتے.
کوئی پاکستان کا شعبہ، وزارت، منسٹری، ادارہ، ڈپارٹمنٹ کونا کھدرا نہیں ہے جہاں پہ کھربوں روپے کی انہوں نے کرپشن نہ کی ہو. تو پھر اس کے مطابق پھر ان کو حصہ بقدر جسا یہ پھر پکڑائی بھی دیتے ہیں، پھر ان کے کیسز بھی چلتے ہیں. لیکن ان کی بدقسمتی، خوش قسمتی کیا ہے اور عوام کی بدقسمتی کیا ہے؟ یہ اپنے کیس میں جاتے ہیں، وہاں نیب میں کوئی کمر درد کا، کوئی کینسر کا، کوئی بیماری کا، کوئی رونا روتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، باہر آ کے یہ میڈیا کے سامنے اپنی عدالت لگا لیتے ہیں ہر پیشی کے بعد. عدالت میں خود ہی وکیل استغاثہ، خود ہی وکیل صفائی، خود ہی دونوں طرف کے دلائل، اینڈ میں آ کے جناب خود ہی جج بن کے ایک فیصلہ سناتے ہیں. جناب ثابت ہو گیا کہ ہمارے خلاف کوئی پروف نہیں ہے، ٹکے آنے کا، پائی کا، دھیلے کا، روپے کا ہمارے اوپر الزام نہیں ہے، ہم فرشتہ، ہم مومن، ہم متقی، ہم پرہیزگار. اپنے آپ کو یہ متقی پرہیزگار قرار دے کے یہ جا وہ جا، پھر اگلی پیشی میں آتے ہیں، پھر یہی ڈرامہ. تو یہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا اینڈ رزلٹ آنے والا ہے اور آئے گا اور آنا چاہیے. ان کے جتنے کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچے تاکہ ان کا بھی دھڑم تختہ ہو اور آئندہ کوئی پاکستان کی سیاست میں اس بے خوف اور جناب بے لوث طریقے سے کم از کم کوئی کرپشن اور بدزیادتی نہ کرے. ناظرین بالکل صحیح ہے چوہان صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب سے. چوہان صاحب آپ نے ریسنٹلی ایک میڈیا میسج جس میں دیا تھا اور آپ نے نیوز دی تھی کہ یہ جو پرائسز انڈوں کے پورے ملک کے اندر خاص کر پنجاب کے اندر جو بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شریف خاندان ہے انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں، پچھلے تقریباً 10 سالوں کے اندر اپنے بزنسز کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا، مختلف قسم کے کاروبار کے اندر خاص کر پولٹری کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور وہاں سے ان کا بہت زیادہ جو ہے رسوخ ہے. میں سوال اس وقت عام آدمی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں، اگر ایک شخص جیل کے اندر بیٹھ کے گورنمنٹ کی اتھارٹی ایڈمنسٹریشن کو چیلنج کر کے پرائسز کو ڈبل قیمت پہ لے جائے ود ان 1 ایئر، تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کر کیا رہی ہے؟ اچھا یہ میں نے نہیں کہا تھا، وہ جنا فردوس عاشق اوان صاحبہ سے کسی نے کویسچن پوچھا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جنا انڈوں کی قیمتوں کی ہائپ کریٹ کرنے کے پیچھے بھی حمزہ شہباز صاحب کا ہاتھ ہے. تو مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں عائشہ احتشام صاحبہ کے پروگرام میں. تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی بات غلط بھی نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں نا. وہی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بڑے باخبر صحافی ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ پچھلا جو 10 سال کا ٹینیور گزرا ہے، 2 ٹینیور 5-5 سال ان کی صوبائی حکومت تھی لگاتار. اس صوبائی حکومت اور پھر وفاقی حکومت آئی، 2 تہائی اکثریت سے ان کے پاس حکومتیں تھیں. انہوں نے پاکستان اور پنجاب کے ہر کاروبار کے اندر ان کا کنٹرول تھا. گوشت کا کاروبار، پولٹری کا کاروبار، انڈوں کا کاروبار، دودھ کا کاروبار، سیمنٹ کا کاروبار، آٹے کا کاروبار، چینے کا کاروبار، چاول کا کاروبار، ادویات کا کاروبار. کوئی ایسا کاروبار نہیں تھا جو شہباز شریف اور خصوصاً حمزہ شہباز کا اس میں کنٹرول نہیں تھا. تو ابھی بھی وہ مافیاز چل رہے ہیں، ابھی بھی وہ مافیاز ہیں کہ جو پچھلے 2.25 سال کے اندر ہم نے جتنے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں اکنامکلی، ہم نے جتنے کرائسس دیکھے ہیں، اس کے پیچھے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو وہ مافیاز کام کر رہے ہیں، جو ان کے کاروباروں کے اندر جن کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا، ان کے اپنے کاروبار ہیں. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے چوہان صاحب؟ ابھی تو آپ لوگ دیکھیں، ابھی آپ لوگوں کو آپ دیکھیں سارے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، پرائس کنٹرول کمیٹیز، دے آر آل انڈر پنجاب گورنمنٹ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے آٹے کی قیمت نیچے آئی، ابھی آپ کے سامنے چینی کی قیمت نیچے آئی، ابھی آپ کے سامنے اللہ پاک کے کرم سے اس موسم میں کہ جس موسم کے اندر ہر دور میں پچھلے 30 سال کی آپ اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں، نومبر دسمبر جنوری کے اندر پھلوں کی اور سبزیوں کی قیمتیں ہائپ پہ ہوتی ہیں. لیکن آج اس وقت سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں اللہ پاک کے کرم سے ایک بالکل صحیح ہے، بالکل نیچے ہیں، بالکل نیچے آ رہی ہے تک لے کر آئے. سنیں میری پوری بات سن لیں، جی پلیز میری بات پوری سن لیں. اس کے پیچھے پورا حکومت کا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایک ذاتی دلچسپی اور انٹرسٹ
اور ان کی ایڈمنسٹریٹو ایفرٹ، اور پھر عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کے بھی وہ ایفرٹس ہیں جس میں تقریباً 500 کے قریب سہولت پروگرام، سہولت بازار لگانا، پھر چینی کو امپورٹ کر کے اور باقی چیزوں کو امپورٹ کر کے مارکیٹ کے اندر اوپنلی وافر لے کے آنا، یہ ساری چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. اسی کی وجہ سے آج جو ہے نا یہ آپ ساری چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں کہ کنٹرول ہوں گی. چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج آپ سے پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ جب پرائم منسٹر خود یہ کہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں تھا گورننس کا، دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے، پی ٹی آئی کی 5 سال گورنمنٹ جو ہے وہ کے پی میں رہی ہے. 2.5 سال کے بعد اس طرح کی بات کرنے سے ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کا اپنا نیریٹو ویک ہوتا ہے اور اپوزیشن جو اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے ان کو زیادہ تقویت ملتی ہے ان کے بیانیے کو کہ یہ گورنمنٹ نااہل ہے، انکمپیٹنٹ ہے، لہٰذا ان کو گھر جانا چاہیے؟ مجھے وحید صاحب یہ بتائیں، 2013 کا الیکشن تھا 11 مئی کو، اور 9 مئی کو وہی ایٹم جناب جو باہر بیٹھی ہوئی ہے سلطان مفرور الدین اور نواز شریف صاحب، وہ انٹرویو دے رہے تھے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کے ایک لیڈنگ اینکر کو، اور وہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ کو پرسوں اگر اقتدار مل جائے گا نواز شریف صاحب تو آپ کے پاس تیاری ہے؟ انہوں نے کہا جناب بالکل، ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم نے کئی دہائیاں جناب اس ملک پہ حکومت کی ہے، آپ دیکھیے گا جیسے یہ حکومت آئے گی ٹھکا ٹھک ہم جناب معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہوئی کہ پہلے 1.5 سال آپ کی جو 100 کے قریب ڈپارٹمنٹ تھے، کارپوریشن تھی، ادارے تھے، ان کے ہیڈ یہ نہیں لگا سکے تھے، وزیر خارجہ یہ نہیں لگایا انہوں نے، ان کے پاس سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو معاملات کیسے چلائیں. تو جب وہ یہ ان کی پریکٹیکل حالت ان کی کہ جو 8 دفعہ صوبائی حکومتیں اور 3 دفعہ وفاقی حکومتیں انجوائے کر چکے تھے. بٹ یو کانٹ آپ تو ان کے ساتھ کمپیریزن کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ لوگ کمپیریزن نون لیگ کے ساتھ آپ کو کمپیریزن کیسے؟ بات آ رہا ہوں جی جی میں اگلی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک سچے اور ایک سچے انسان کی حیثیت سے ایک اپنا تجربہ بیان کیا کہ ہم نے کیا کیا فیس کیا. فیس کرنے کے بعد ہم نے ملک کی اکانومی کو سدھار بھی دیا. 20 ارب ڈالر کا جناب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آج سرپلس کے اندر لے آئے ہیں. اور آج آپ سوال پوچھیں گے یار یہ ہر وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تجارتی خسارے کا رونا روتے ہیں. نہیں جناب، اکانومی کی بنیاد ہی آپ کا جناب بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے. اکانومی کی بنیاد ہی جناب کسی ملک کی اچھائی اور برائی کی آپ کی یہ بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ ہوتے ہیں. جو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا آج اگر اس کو منافع کے اندر لے آئے ہیں، باوجود اس کے بیچ پہ کرونا ہے 1 سال، باوجود اس کے کہ پچھلے 2.25 سال سے اپوزیشن کی مل کے حکومت کی ٹانگیں کھینچنا اور مافیاز کا جناب ایک لینا دینا ہے، تو جناب معاملات بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان کا امیج بہتر ہوا، پاکستان کی سیاحت بہتر ہوئی، پاکستان کے میکرو اکنامکس کے انڈیکیٹر سارے کے سارے بہتر ہوئے، پاکستان کے اندر باہر سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی. یہ ساروں کے باوجود ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنی کچھ چیزوں کا اعتراف اپنے دوستوں اور اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اگر انہوں نے سچے انداز سے کر لیا تو اس میں یہ چوروں کا ٹولہ اور نوسر بازوں کا ٹولہ، اس میں سے اگر یہ کوئی نکتے نکال رہا ہے تو یہ ان کی اپنی کم کجی اور اپنی کج فہمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا چوہان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی فیاض الحسن چوہان صاحب سے. آپ پنجاب کے منسٹر ہیں، جیل خانہ جات. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.